السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج کی میری ویڈیو کا ٹائٹل ہے خدا را ایسی نازیبا حرکتیں مت کریں۔ اس کو سمجھانے سے پہلے میں چند باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا۔ جو انسان اس دنیا میں آیا ہے ایک نہ ایک دن اس دار فانی کو چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ تو پھر کیوں نہ ہو اس دنیا میں رب کائنات نے ہمیں جتنی زندگی دی، جتنے سال دیے، تو ہم اس کو موقع غنیمت سمجھتے ہوئے اچھے اعمال کریں اور اچھے کام کریں، تاکہ ہماری قبر بھی اچھی بن جائے اور ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ اگر ہم اس دنیا میں رہ کر اچھے اعمال کریں گے تو قبر اور آخرت دونوں ہماری سنور جائیں گی۔ اگر ہم اس دنیا میں رہ کر گناہ کرتے رہے اور برائیاں کرتے رہے تو یقیناً قبر کا انجام بھی برا ہوگا اور آخرت والا معاملہ بھی برا ہوگا۔ اب یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں میں مزید ایک بات سمجھا دیتا ہوں کہ یہ جو یوٹیوب ہے، یوٹیوب بھی ایک قسم کا صدقہ جاریہ ہے۔ اب صدقہ جاریہ کے حوالے سے میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر آتا ہوں اس بات کی طرف۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثہ صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اس دنیا میں آیا ہے، جو اس نے نیک اعمال کیے، نیک اعمال کرنے کے بعد جب اس کا انتقال ہو گیا تو فرمایا اس کے سارے اعمال ختم کر دیے جائیں گے سوائے 3 اعمال کے، کہ اگر وہ 3 عمل دنیا میں رہ کر گیا، جب تک وہ عمل پیچھے جاری رہیں گے اس کا ثواب مرنے والے کو پہنچتا رہے گا۔ اس میں سے پہلے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ جاریہ، کہ کسی نے صدقہ جاریہ والا کام کر دیا۔ مثلاً کسی ایسے علاقے میں جہاں پانی کا انتظام نہ تھا، کسی بندے نے وہاں پانی کا انتظام کر لیا، اب لوگ اس سے پانی حاصل کرتے ہیں پینے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے۔ اب جو اس نے انتظام کر لیا، انتظام کرنے کے بعد اب اس بندے کے اوپر موت کا وقت آ گیا، کیونکہ موت تو برحق ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب جب اس کا انتقال ہو جائے گا تو اس کا ثواب جب تک لوگ اس کے انتظام سے پانی حاصل کرتے رہیں گے، پیتے رہیں گے، اس سے نفع حاصل کرتے رہیں گے، اس کا ثواب مرنے والے کو پہنچتا رہے گا۔ اور اسی طرح کسی بندے نے مسجد بنوائی، مسجد بنوانے کے بعد اس کے اوپر موت کا وقت آ گیا، اس کا انتقال ہو گیا، اب وہ بندہ خود تو مر گیا مگر وہ مسجد برقرار ہے، تو جب تک لوگ اس کی بنائی ہوئی مسجد میں نماز پڑھتے رہیں گے، نوافل پڑھتے رہیں گے، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے، اس کا ثواب مرنے والے کو پہنچتا رہے گا۔ تو یہی بات، آگے 2 چیزیں ہیں، ان میں ایک یہ ہے کہ کسی ماں باپ نے اپنی اولاد کی تربیت اچھی کی تو جب تک اولاد ماں باپ کے حق میں دعائے مغفرت کرتی رہے گی تو اس کا ثواب مرنے والے کو پہنچتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ بھی فرمائی کہ وہ مرنے والا خود تو مر گیا مگر پیچھے ایسا علم چھوڑ گیا جس سے لوگ نفع حاصل کرتے رہے، تو جب تک لوگ نفع حاصل کرتے رہیں گے اس کا ثواب مرنے والے کو پہنچتا رہے گا۔ اب آئیے اس مدعا کی طرف کہ میں نے کہا یہ یوٹیوب ہو، ٹک ٹاک ہو، سنیک ویڈیو ہو، فیس بک ہو، سوشل میڈیا کے جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں، یہ بھی ایک قسم کے صدقہ جاریہ ہیں، اچھائی کے اعتبار سے اور برائی کے اعتبار سے، کہ اگر کسی بندے نے ویڈیوز بنائی، اچھی ویڈیو بنائی، سبق آموز والی ویڈیو بنائی، تو جب تک لوگ اس کو دیکھتے رہیں گے، کچھ سیکھتے رہیں گے، عمل کرتے رہیں گے، تو یقیناً اس کا ثواب اس ویڈیو بنانے والے کو بھی پہنچتا رہے گا، کیونکہ موت تو برحق ہے، ایک نہ ایک دن اس نے بھی جانا ہے، ہم سب نے جانا ہے، تو یہ ویڈیو پیچھے چلتی رہیں گی جب تک یوٹیوب ہے، جب تک یہ پلیٹ فارم موجود ہیں۔ آخر ایک نہ ایک دن یہ سب چیزیں بھی ختم ہو جائیں گی، مگر انسان کے مرنے کے بعد ہو سکتا ہے یہ چیزیں برقرار ہوں جب تک قیامت برپا نہیں ہوتی۔ تو جب تک لوگ اسے دیکھتے رہیں گے تو اس ویڈیو بنانے والے کی ویڈیو اگر اچھی ہے تو یقیناً مرنے والے کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا، اور اگر کسی نے بری ویڈیو بنا دی جس میں مثلاً گانا ہے، ڈانس ہے، یا اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی چیزیں ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں،
یقیناً جس نے ویڈیو بنائی اگر اس کے اوپر موت کا وقت آ گیا وہ تو چلا جائے گا، مگر اس کی بنائی ہوئی ویڈیو جو بری تھی لوگ دیکھیں گے، دیکھنے والوں کو بھی گناہ ملے گا۔ گناہ ملنے کی وجہ سے جس نے یہ ویڈیو بنانے کا جو سبب بنا ہے اس گناہ کا، اس کو بھی اس کا گناہ ضرور ملے گا۔ تو اس حوالے سے میں نے کہا کہ یوٹیوب جو ہے یہ صدقہ جاریہ ہے، اچھی ویڈیو بنا کر جائیں تاکہ ہماری قبر بھی اچھی بن جائے، آخرت بھی اچھی بن جائے۔ اب بات ہے اس اصل مدعا کی طرف جو میں نے ٹائٹل بتایا، اس میں کچھ یوٹیوبرز نے ایسی نازیبا پکچرز لگائی ہوئی ہیں۔ اب دیکھیں، اس سے پہلے میں ایک مزید بات کر کے پھر اس بات کی طرف آتا ہوں اور اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ دیکھیں، اگر کسی غیر ملک کے اندر کافر، کوئی غیر مسلم یا کوئی مشرک اللہ کے کسی بھی نبی کی گستاخی کرتا ہے، آپ کے خاکے بناتا ہے، کسی نبی کی، کسی پیغمبر کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی جو خاتم النبیین ہیں، سارے نبیوں اور رسولوں کے سردار ہیں، ان کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے یا قرآن کی کوئی گستاخی کرتا ہے تو مسلمان کی غیرت گوارہ نہیں کرتی، مسلمان برداشت نہیں کرتا۔ تو پھر مسلمان کیا کرتے ہیں؟ جتنا ہو سکتا ہے احتجاج کرتے ہیں، ریلیاں نکالتے ہیں اور حکومت وقت کو بتاتے ہیں فلاں ملک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی گئی یا کسی بھی نبی کی گستاخی کی گئی تو اس سے بائیکاٹ کرو وغیرہ وغیرہ۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی غیر مسلم ایسی نازیبا حرکت کرتا ہے تو یقیناً مسلمان کے دل کے اوپر بہت تکلیف پہنچتی ہے کہ اس نے ہمارے نبی، ہمارے رسول کی گستاخی کر دی ہے اور ان کی شان میں کوئی گھٹیا الفاظ یا کوئی آپ کے معاذ اللہ خاکے بنا ڈالے ہیں تو مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اسی طرح میں آپ کو چند ویڈیوز دکھاتا ہوں، ہمارے مسلمان ہو کر جو اسلامک ویڈیوز بناتے ہیں مگر تھمب نیل کے اوپر ایسی پکچر لگا دیتے ہیں جس سے یقیناً اسی کی طرف اشارہ ملتا ہے، اور مجھے امید ہے کہ جنہوں نے ایسی پکچر لگائی ہے ان کا خیال ان چیزوں کی طرف نہیں ہوگا، چونکہ وہ مسلمان ہیں تو اگر ان کی طرف ان کا ذہن جائے گا تو یقیناً وہ ایسی حرکتیں نہیں کریں گے۔ اب دیکھیں، میں نے یہ یوٹیوب کے اوپر سرچ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ، تو سامنے یہ پکچرز آ گئیں، تھمب نیل آ گئے۔ اب اس بندے نے ملین کے اندر ویو حاصل کیے ہوئے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان کیا، اور اس کے اوپر تھمب نیل کے اوپر ایک بچے کی تصویر ہے اور ایک مرد کی اور ایک عورت کی ہے۔ تو یہ انسان کا ذہن کس کی طرف جاتا ہے؟ اور اسی طرح دوسرے نمبر پر یہ ویڈیو سامنے شو ہو رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ، تو یہاں بھی ایک مرد ہے، دو عورتیں ہیں اور چھوٹا سا بچہ ہے۔ تو یہ فرضی تصویریں ہیں، یقیناً ان کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوگی، لیکن یہ تصویریں بالکل غلط ہیں، وہ انبیاء کی شان کے لائق نہیں ہیں۔ تو لہذا میری تمام یوٹیوبر سے گزارش ہے جو ایسی ویڈیوز بناتے ہیں، تھمب نیل لگاتے ہیں اور ویڈیوز کے اندر بھی ایسی ایسی پکچریں لگائی ہوئی ہیں، ان سے گریز کریں۔ چند ویوز کی خاطر ہم اپنی آخرت کو خراب نہ کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔